أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 8080 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کر ڈالا تھا تو اس کے ماں باپ حق کو ماننے والے ہیں. ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ دونوں کو اپنے انکار حق اور اپنی سرکشی سے تنگ کرے گا. یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا جواب. تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے لکھا کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو لڑکے کے قتل کرنے پر ٹوکا تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اپنے ارادے کی قوت کو پوری طاقت سے ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ متکلم تعظیمی ہم نے چاہا استعمال کیا، تاکہ جس قدر شدت کے ساتھ اعتراض کیا تھا اسی شدت کے ساتھ جواب بھی دیا جائے. یہی فصاحت کا تقاضا تھا. محققین نے قتل ناحق کی برائی کی شدت کو اس سے ثابت کیا ہے. اب سوال یہ ہے اس قصے میں ایک بہت بڑی پیچیدگی ہے کہ آخر خدا کے ان احکامات کی نوعیت کیا تھی، کیونکہ کسی بھی شریعت میں بے گناہ کا قتل کرنا جائز نہیں ہے. علامہ شاہرانی نے روح المعانی کی جلد 16 میں لکھا اور امام غزالی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ کسی کو اپنے الہام کی بنیاد پر قتل کرنا جائز نہیں ہے. ایسا کوئی الہام قابل قبول نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، سوائے اس کے کہ وہ الہام یا وحی کسی نبی کو ہو جو براہ راست خدا سے حکم وصول کر سکتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، جو اگرچہ ہر شریعت کے خلاف تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ کچھ اعلیٰ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو وحی الہی کے ذریعے حکم الہی کے تحت کام کرتے ہیں. وہی لوگ صاحبان امر ہوتے ہیں اور وہی لوگ مشیت الہی کے کارکن بھی ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ صرف اور صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ولایت، نبوت اور امامت قرآن و حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہو، خود ساختہ یا مردم ساختہ نہ ہو. سورہ قدر میں ایسے ہی عظیم انسانوں کی مثال بیان کی گئی ہے. یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام پر سخت اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے مقتول کا کاندھا کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، جس پر صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. یہ تفسیر آیت میں لکھا ہے. محققین نے نتیجہ نکالا کہ نمبر 1، خدا جب بندے سے اس کی محبوب ترین چیز چھین لیتا ہے بغیر کسی بڑے گناہ یا علم کے تو اسے اس سے کہیں بہتر چیز عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ چھینی ہوئی چیز پر صبر کرے. دوسرے کہ خدا کوئی نعمت یا تو سزا کے طور پر چھینتا ہے یا امتحان کے لیے. تیسرے یہ کہ جو چیز چھینی جاتی ہے کبھی کبھی وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. نمبر 2، کتنا بھی علم ہو مگر خود کو عالم زمانہ نہیں سمجھنا چاہیے. نمبر 3، علم کی تلاش میں سفر کرنا عظیم عبادت ہے، علماء کی زیارت بھی. نمبر 4، انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. نمبر 5، کاموں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سوائے 3 موقعوں کے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نمبر 1، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے نماز کا وقت ختم ہو جائے، اس سے تاخیر نہ کرو. نمبر 2، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو. نمبر 3، صدقہ دینے میں جلدی کرو.
قبل اس کے کہ کوئی مصیبت یا بلا نازل ہو، یعنی اولین فرصت میں یہ تینوں امور بجا لانا ضروری ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔